اسی طرح سورہ کہف 18، یہ بھی سب آخرت سے ریلیٹڈ باتیں ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ حساب لگاتے ہیں کہ پس وہ میرے علاوہ میرے نوکر یا میرے بندوں کو اولیاء سرپرست پکڑیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم تیار کی ہے جو کفر کرنے والوں کے لیے نازل کی گئی ہے. کہہ دے کیا ہم تم کو خبر دیں کہ کون اعمال کے ساتھ خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش حیات دنیا میں گمراہ ہوئی اور وہ حساب لگاتے ہیں، بے شک ان کا بنانا اچھا ہے. اچھا اب دیکھیے، جو لوگ یہ حساب لگا رہے ہیں اس دنیا میں، جو کفر کر رہے ہیں، جو کفر کرتے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا اولیاء سرپرست پکڑا رہا پوری زندگی، تو اللہ کہہ رہا ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ہی بندوں کو سرپرست پکڑا ہوا ہے. مگر پکڑا ہوا ہے مقصد ان کو فالو نہیں کیا، بس نام کو پکڑا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں خبر دوں تم کو، جو اپنے اعمال میں خسارہ اٹھا گئے، جو عمل وہ کر رہے تھے وہ بھی نقصان اٹھایا اس سے. کیونکہ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ الذین ظلم سعیہم، اور ان کی سعی یعنی کوشش اس دنیا میں خسارے میں ہوئی، اور وہ یہ حساب لگاتے رہے کہ وہ لوگ اچھے، ان کا بنانا اچھا ہے جو بھی انہوں نے بنایا. اب دیکھیے یہ بات سمجھنے کی، دنیا میں جب اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں تو آپ اپنے دل دماغ سے کریٹ کرتے ہیں کہ میں اس آدمی کو کیسے خوش کروں اپنے دماغ سے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں، نہ اس سرپرست نے کہا تم ایسا کرو. آپ نے اپنے تئیں خود بنائے وہ کام، اور اپنے ذہن میں خود انوینٹ کر کے کرنے لگے، صنعت کرنے لگے، مینوفیکچر کرنے لگے وہ اعمال. اور وہ اس دن اس اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ خود کر رہے ہیں. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کیونکہ سرپرست ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ان کو ایک روزانہ میں وہ کیا ہوتی ہے دیکھ پہنچا دوں، ایک جناب ان کو یہ کروا دوں اور یہ فلانی چیز. بھائی وہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. کیا انہوں نے کہا کہ مجھے روزانہ دیکھ پہنچاؤ؟ اب ایسے غلط لوگ بھی ہوں گے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جتنی آیتیں میں نے پڑھ رہا ہوں، یہ وہ چند نیک بندے جنہوں نے آپ کو جھٹلا دینا قیامت کے روز. ان کو آپ نے خود کریٹ کیے ہیں اعمال، آپ نے خود بنائے ہیں اپنے اعمال، جو نقصان اٹھا رہے ہیں. یہ اس میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ ان کی کوشش اس دنیا میں یہ تھی کہ ہم اچھا کریں یا ایسا کچھ بنائیں ان کے لیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور اللہ ہم پہ رحم کر دے، ہمیں بخش دے. یہ تو میں بتا رہا ہوں، یہ تک سمجھتے ہیں کہ فرض کریے کسی غریب آدمی کا آپ بھلا کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی آہ نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. وہ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے روڈ پہ مانگنے کے لیے کہ وہ کسی آپ کی آہ سمجھتے ہیں، کسی کی آہ لگ جائے گی آپ کو، آہ پتہ نہیں کیا ہے. ہائے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا فائدہ پہنچایا ایک شخص نے کہ وہ جا کے اس کو لگے جا کے ٹھکاٹ سے. یہ کس نے کہہ دیا؟ میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یاد ہے ایک جگہ بابا بخش دے دے مجھے، تو بخشا جائے گا. میں نے بھائی آپ ایسا کریں مجھ سے لے لے، یہ لے لیے، لیکن اللہ کے واسطے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ تیرے وجہ سے میں بخشے جاؤں گا. خواہ بول رہا ہے بخش دیں گا. وہ تو باقاعدہ کہتا ہے دے دے بخش دے گے ہم. سن لے بابا کو دے دے، جو مطلب بابا جو ہیں روڈ پہ مانگتے پھر رہے ہیں اور ہم سے مانگ رہے ہیں. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کوئی اعمال خود اپنے ذہن سے آپ اگر فرض کریے راستے میں کسی کو دے رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے دینے کا، وہ دیتے ہوئے آپ سوچے اللہ کا حکم ہے دے دوں میں، بس دوسرا تھاٹ لا ہی نہیں. یو آر ڈوئنگ ناٹ اینی تھنگ، اس پہ احسان نہیں کر رہے اس آدمی کو، آپ اس کو حق دے رہے ہیں اس کا. وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کا حق ہے، وہ جو غریب ہے، آپ کے پیسوں میں کچھ شیئر غریبوں کا رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کا شیئر اس کو لوٹا رہے ہیں. آپ تھوڑی اس کو احسان کر رہے ہیں کہ اس کو پہنچا رہے ہیں. تو آپ نے اس کا شیئر دے دیا، ختم، السلام علیکم، آگے بڑھو، یاد بھی نہیں رکھ کے بھول جائیں. تو لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ دعا کرے گا میرے کو بخش دے گا، یہ نہیں ہو رہا. اسی لیے کہہ رہا ہوں جو اللہ کے چنے ہوئے نیک بندوں کے بارے میں آپ یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پر
کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ان کی کوشش اس دنیا میں رہے کہ وہ اچھا بنا رہے ہیں، اچھا بنا رہے ہیں، یا ان کا بنانا جو تھا وہ اچھا تھا، جو انہوں نے بنایا تھا انوینٹ کر کے، جو بھی بنایا صنعت کی یا مینوفیکچر کیا، وہ ان کا نہیں، اللہ نے نہیں کہا تھا سب، وہ سب خود سیلف کارڈیشن تھی. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکسٹ پیج پہ یہ شاید ہے نا الکیف، وہی کنٹینیوٹی میں شاید 105 اور 106. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیت کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا کفر کرتے ہیں، پس ان کے اعمال مٹ جائیں گے، بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے. یہ وہی اعمال ہیں جو پیچھے بتا رہا تھا میں، یہ وہی اعمال ہیں جو مٹ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خود صنعت کی ہے. وہ اللہ نے کے اعمال نے نہیں بتایا تھا اللہ نے ایسا کرو، وہ سارے خود کرتے آ رہے تھے لوگ، جن کی کوشش پچھلی آیت میں جن کی کوشش اس میں لگی رہی کہ وہ اس کو جو بھی جو ان کے جو اولیاء سرپرست ولی ہیں ان کے لیے جو کچھ وہ کرتے رہے وہ ان کے اپنے سیلف کریٹڈ تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا کفر کرتے رہے، بس ان کے اعمال مٹ جائیں گے، بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے، ان اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اللہ قرآن میں بتاتے ایک آیت میں کہ نیکی اور بدی کا ایک وہ ہوگا میزان ہوگا، اور اچھائی اور اس کا وزن جو ہوگا اچھا. اس دن جو اللہ کے بتائے ہوئے کے علاوہ جو بھی آپ کے اعمال ہیں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ سمجھ لیں آپ، نو اس کا وزن ہی نہیں ہے. کوئی بتائے. اب میں مثال دوں آپ کو. اب میں جا رہا تھا وہاں سے ایک دھماکہ ہو گیا، پر یوں ایک سیکنڈ پہلے گزر گیا، میں بچ گیا. اب وہ کسی کو میں نے قصہ سنایا، کہنے لگا شیخ صاحب ایک بکرا ہو گیا اب آپ پہ، ایک کالا بکرا جو ہے صدقہ دے، آپ بچ گئے بال بال آپ. اب مطلب یہ کہ ویسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، وہ نہیں، وہ کہنے لگے اب آپ بچے جو ہیں، اللہ کو تو تھا اصل میں انٹینشن آپ کو مارنے کی، لیکن آپ بچ گئے. لہٰذا اب یہ جو کالا بکرا آپ کاٹیں گے اور آپ ان کے نام کا، اللہ رسول کے نام کا، چاہے اللہ کے نام کا کھلائیں، لیکن یہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسا ہو جائے تو ایسا کرو، نہیں ایسا کہا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نا. تو کہاں سے بکرا کس نے آرڈر دیا آپ کو؟ اب یہ آپ کی خود کی صنعت ہے، خود مینوفیکچر کر لیا آپ نے. اس طرح کی بے انتہا باتیں ہماری چلتے پھرتے، بھائی فلانی چیز ہو گیا اب یہ کر لیں، آپ فلانا کر لیں، یہ کر لیں، ایسے آرام سے بتا رہا تھا یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں. لگ رہا ہے ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب مسئلہ ہو گیا. اور یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیے آگے بات وہیں آ گئی کہ ان کے سارے اعمال مٹا دیے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وزن نہیں دیا جائے گا. اور آگے لکھا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور ان کی سزا جہنم ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے کفر کیا اور میری آیت اور میرے رسولوں کو مذاق میں لیا. اب اللہ اس کی آیت کو مذاق میں کیسے لے رہے ہیں آپ؟ یہ بالکل مذاق ہی ہو گیا نا کہ اگر فرض کریے میں آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں اس کو کیچ نہیں کر رہا ہوں کہ میننگ کیا ہے، اور اگر میننگ پتہ ہے تو اسپرٹ کیا ہے، اور اسپرٹ پتہ ہے پھر عمل نہیں ہے، کیونکہ ناک کرفتگی آ گئی میرے اندر. ہر طرح پکڑے آپ کی، یہ سمجھیں کہ ایک وقت تو کہتے ہیں بھائی مجھے پتہ ہے علم کے معنی پتہ ہے، اچھا مجھے معنی سے ڈراؤ نہیں، معنی کے مطلب تمہارا وہ بلیف بھی ہے. آگے سیکنڈ سٹیپ ہے نا بھائی، عربی سے معنی پتہ چل گیا ایک شخص کو. ایک کہنے لگا میں عربی پڑھ رہا تھا، اب میں اللہ کا شکر ہے علم پڑھتا ہوں، مجھے علم کے معنی پتہ ہے. میں نے علم کے معنی تو سمجھائیے، معنی مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم بندگی کر رہے ہیں. ایاک نعبد، ایاک نعبد، صرف تیری بندگی کر رہے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہم کوآپریشن چاہ رہے ہیں، یہ مدد چاہ رہے ہیں. اور فوراً بھاگے ہوئے گئے ڈاکٹر صاحب بچاؤ، یہ مسئلہ ہو گیا. 5 ٹائم میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب میرے پاس پرابلم آئی تو یار اس سے بات کرو، اس سے کرو، بھاگ دوڑ کر دی تھی میں نے شروع. تو میں اللہ تمہیں مگر مجھے ایاک نعبد مین تھوڑی کیا ہے میں نے. تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور زندگی گزر رہی ہے میری، روزانہ نماز پڑھ رہا ہوں 5 ٹائم، مجھے معلوم ہے کہ راستہ کیا ہے، کہ میں وہاں پہنچنے چاہ رہا ہوں، صراط مستقیم پہ جانا چاہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے نہیں معلوم ہے. اور پھر وہ راستہ اللہ آگے بتا رہا ہے ان کا جن پہ تیرا نام ہے، مجھے معلوم ہے کن پہ نام ہوا، کن پہ غضب ہوا، اور گمراہ نہیں، کون لوگ ہیں وہ. تو میں ان کا راستہ پکڑوں تاکہ میں پہنچوں گا آخر جنت میں، جبھی تو پہنچوں گا، ورنہ تھوڑی پہنچ سکتا ہوں. مگر کہہ ضرور رہا ہوں کیونکہ بھائی کہنے لگے یار ایکسکیوز میں نماز پڑھ لوں ذرا. میں نے پڑھ لی جان نماز پڑھ لی انہوں نے، کہ یار وہ اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ پر. نماز یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایسے اللہ کہہ رہا ہے وزن بیکار ہے، مٹا دی جائیں گے،
ذالک، کیونکہ انہوں نے اللہ کہا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی، اللہ کی آیات اور اس کے رسول کو مذاق میں لیا ہوا ہے. آپ مجھے یہ مذاق نہیں تو کیا ہے کہ آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں آیتیں، اور اس کی اسپرٹ نہیں پتا، اس کی ایسنس نہیں پتا، اس کے انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، نہ اس پہ عمل ہے. تو یو آر ٹیکنگ آیاس فار اے جوک. ورنہ دنیا میں آپ سچ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات اور انسان کی بات، آپ یقین کریں، ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم ایک اچھی بات کرتے ہیں، ابھی لطیفہ میں سبق پڑھیں گے، ایک ریئیکشن فوراً آتا ہے، ایک کوئی سیریس ہو ایک دم غصے، ہر طرح کا ایک ریئیکشن انسان کرتا ہے. ہم مگر آیت کے ساتھ ہمارا کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے. آیت پڑھنے کے بعد نہ ہمیں غصہ آ رہا ہے، نہ رونا آ رہا ہے، نہ ہمارا دل ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس ایسی بس زندگی گزر چلی جا رہی کھٹاکھٹ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم آج لیکچر سن رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سرپرست، اس کے ولی رسول کو سرپرست، اور اس کے بعد ایمان والوں کو سرپرست. تو ہم ایک دوسرے کے چیک اینڈ بیلنس ہے، ہم کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ ورنہ یہ قیامت کے اندر تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیا ہوگا. اور سورہ احزاب 33 پیج نمبر 31-32 میں یہ لکھا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کی جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سیدوں کی، سرداروں کی، اپنے اکابرین بڑوں کی اطاعت کی، بس انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. ہمارے رب ان کو عذاب میں سے دگنا دے اور ان پر لعنت کر بڑی لعنت. حاجی صاحب وہاں لعنت تو کر ہی رہے ہیں، مگر یہ سنیں، دیکھیں یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے جس دن ہمارے چہرے اگر ہم صحیح نہیں کریں گے تو ہماری بات ہو رہی ہے، جن کے چہرے الٹ پلٹ کے جائیں گے اور وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تھی. پچھلی آیت میں اللہ اس کے رسول کی اور اس کی آیت کا مذاق اڑایا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کہیں گے کاش جب آگ میں جلیں گے الٹ پلٹ کہیں گے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور وہ یہ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا، وہ کہیں گے اے ہم نے اطاعت کس کی؟ سادتنا، سیدوں کی، سرداروں کی. اب بتائیے مجھے تو نہیں پتا، میں اتنا زیادہ انٹیریئر سندھ پنجاب گاؤں میں کہاں لوگ جاتے آتے، کون جائیں گے آئیں گے، پتا ہوگا کسی کو، پتا ہوگا کہ وہاں سید کسی نے کہا تو کیا کریں گے آپ؟ بالکل سیدوں کی اب تعظیم تو ساتھ ساتھ آپ نے اطاعت بھی کرنی ہے. سردار ہیں، سید صاحب ہے یہ سردار. وکبرانا، اور بڑوں کی اطاعت کی. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ بڑے بڑے جو سردار بنے ہوئے ہیں، انہی کو تو آپ فالو کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو نہیں مان رہے. کہنے تھے بڑے بڑے لوگ، پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے. میں نے کہا وہ بڑے ہیں تو وہ قرآن بتائیں گے کیا؟ ان کا وہ صحیح بتا رہے ہیں کیا؟ یہ لکھا ہوا انہوں نے کہا ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی، سیدوں کی اور ہمارے بڑوں کی اطاعت کی. ہم اپنے بڑوں سے تو اطاعت کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ہر آدمی، یہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے ذہن، اس کی ہم پرورش کرتے ہیں، تو بچہ بڑا بھی ہو جائے نا، میں بڑا بھی ہو جاؤں، تب بھی میرے ذہن میں ایک ہے کوئی بڑا مجھ سے، وہ میری پرورش کرے، کنٹینیوس رہتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اس بڑے کی یہاں اطاعت کی اور ہمارے سرداروں کی، جو سردار ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، یا لیڈر تو نہیں، جو سردار ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کی، اور انہوں نے گمراہ کر دیا. تو اس کے معنی کہ ہمارے سرداروں نے گمراہ کرا اور ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا. تو ہمارے معاشرے میں ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بڑا کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی سردار بات کر رہا ہے تو ہم کو اس کو وزن کرنا ہے آیات سے. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اطاعت کی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ اس کے رسول ہیں وہ قرآنی آیات، کہ آیات میں جو لکھا ہے وہ اللہ کی بات ہے اور رسول کا قول ہے. تو وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی ہے، اور وہ کہیں گے ہم نے اطاعت کر لی اپنے بڑوں کی، سرداروں کی، اور انہوں نے گمراہ کر دیا. اب بتائیے ہم کیا یہ قیامت کے روز آگ میں جلتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے انسان، اس کو یہ احساس نہیں کہ میں اس دنیا میں صحیح کر لوں، میں کیوں مانوں؟ یہاں جو لکھا ہے اس کو مانوں گا نا. میں اس آیت کو مانوں کہ باہر معاشرے میں مجھے میرے بڑے اور میرے سردار جو گمراہ کر دیں گے، یہ میں نے مانا اس آیت سے. میں ان سے ڈر تھوڑی رہا ہوں کہ بڑوں سے آپ ڈر جائیں، میں تو نہیں ڈروں گا. کہ اگر کوئی بڑا ہے اس کی اپنی جگہ رسپیکٹ ہے، بزرگ ہے وہ اپنی جگہ رسپیکٹ ہے، تو ماننا، اوبے کرنا، فالو کرنا. تو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے گمراہ کر دیا راستے سے.
فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے گمراہ کر دیا راستے کی. تو مجھے کس کو ماننا ہے؟ اللہ اس کے رسول. اور اللہ اور رسول کی جو پہچان ہے وہ قرآن کی آیتیں. پھر کہہ رہا ہے، وہ کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اور ہمارے رب ان پر عذاب کر، دگنا عذاب ان پر لعنت کر، بڑی لعنت. تو اس آیت میں بھی آخرت میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے چہرے اگر ہم نہیں صحیح کریں گے، ہم سے مطلب ہم لوگ نہیں، جو بھی لوگ ہیں، جو لوگ اللہ کے اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو وہ نہ کرنے کی وجہ یہ کیونکہ ہم اطاعت کر رہے ہیں اپنے بڑوں کی، ہم اطاعت کر رہے ہیں اپنے سرداروں کی. یہ لکھا ہے سردار کی اطاعت کر رہے ہوں گے اور وہ گمراہ کر رہے ہیں، اور اپنے بڑوں کی اطاعت کر رہے ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں، اور اللہ اس کی رسول کی اطاعت نہیں کر رہے. تو یہ اب یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی اس لیکچر کی، اور اس میں سورہ فصلت 30، 31 اور 32. یہ آخر میں بس یہ بتانا چاہوں گا، اس آیت میں مین مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پورے لیکچر میں پڑھا اللہ ہمارا ولی ہے، اولیاء ہے، سرپرست ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرپرست اور ولی ہے. پھر ہمارے ایمان والے ایک دوسرے کے سرپرست اور ولی ہے، وہ اس طرح کے ایک دوسرے کو ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ مطلب اگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے چیک بھی کریں اور آپ اپنے آپ کو بھی چیک کروائیں. یہ دونوں طرح ایک دوسرے چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اس میں اللہ تعالیٰ ایک کیٹیگری اور ایڈ ہو جائے گی. دیکھیے وہ کیسے، وہ لکھا ہے فصلت 41 سورۃ 30 سے 32. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہ تم خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غم زدہ ہو، اور اس جنت کے ساتھ بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں حیات دنیا اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارے نفوس چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں جو تم پکارو گے. بخشنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کرتا ہے. اچھا اب اس آیت میں دیکھیے، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ولی، اس میں ایک چیز آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی جس نے اللہ کو اپنا سرپرست سب سے نمبر 1 پرائیورٹی دی. ہمارا رب اللہ کا مطلب سب سے نمبر 1 پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کو. اور پھر اس بات پہ ثابت قدم رہے کہ جب بھی ہمارے پاس مشکلات آئیں یا کوئی سچویشنز آئیں پھر بھی ہم اللہ کو ہی پکارا. ہم نے جس طرح میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ اللہ کو پکارے، اور پھر اس پہ اسٹیڈ فاسٹ بھی رہے کہ ہم اس سے ہٹے نہیں. تو اللہ کہتا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہم نازل کرتے ہیں فرشتے، اور وہ آن کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو تم خوفزدہ ہو نہ تم محزون ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشار لے لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں اس دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے سب کچھ وہی کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، تمہارے نفوس جو چاہیں گے وہی ہوگا، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ نازل کرتا ہے بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی طرف سے. تو میں اس آیت میں آپ کو یہ بس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے چوتھے جو سرپرست اور اولیاء ہو جاتے ہیں وہ فرشتے. ایک جگہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم تمہیں خبردار کس پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، والشعراء، اور شاعروں پر. یعنی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیاطین بھی نازل کر رہا ہے، اور آمد ہو رہی ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، آمد ہو رہی ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور یہ احساس کرا رہے ہیں، یہ آپ کو احساس کرا رہے ہیں کہ آپ خوف زدہ نہ ہو اور غمگین نہ ہو، کیونکہ زندگی از ناٹ دا بیڈ آف روزز، کہ انسان کی زندگی میں ہر چیز اچھا نہیں ہے. ہر چیز آپ کو ارن کرنی ہے، آپ کو سٹرگلز بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور ہر جگہ اپنے پلو کو بجا کے نکالنا ہے تقوی کے ساتھ. مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ ہر چیز اچھی چل رہی ہے، سب طرح کی زندگی آپ کو فیس کرنی ہے. اور جب آپ اللہ کو پکارتے رہیں گے بے شک ہمارا رب اللہ ہے، اور استقامت کریں گے، استقامت مطلب اسٹیٹ فاسٹ رہیں گے اور ثابت قدم رہیں گے،
تو اللہ فرشتے نازل کراتا ہے اور کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف زدہ نہ ہو اور محزون نہ ہو. یہ بات آپ کو باقاعدہ سیکیورٹی، جو میں نے آپ سے کہا تھا پروٹیکشن، پروٹیکٹر، جو شروع میں کہا تھا کہ آدمی کو تسکین یا آپ کو تسلی بخش کے جو الفاظ چاہیے ہوتے ہیں ایسی سچویشن میں، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے یا فرشتے کا ذریعہ اللہ نے بنایا یہاں پر. وہ کہتے ہیں تم خوف زدہ نہ ہو محزون اور بشارت لو جنت کی جس کا تم سے وعدہ. یہ بشارت کا بھی ذکر ہے یہاں پر، یہ یعنی زندگی میں بشارت جنت کی ہو رہی ہے. لے لیں آپ لوگ، لے لیں آپ لوگ، لے لیں، اللہ دے رہا ہے بشارت، فرشتے کی لے رہا ہے. لینا تو آپ کے اعمال دلوائیں گے آپ کو، ورنہ تو یاد کر لیں، روزہ دہرائے چلے جائیں. لیکن جس وقت یہ احساس ہو آپ لوگوں کو، مجھ سمیت سب کی بات ہو رہی ہے، میں کوئی الگ نہیں ہوں، جس دن آپ کو احساس ہوا کہ فرشتہ آپ پہ نازل ہو گئے اور آپ کو بشارت دے دی تو دے دی. یہ قرآن کی آیت ایسی لکھی ہوئی نہیں ہے یوں ہی، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ جیسا لکھا ہوا ہے یہ وہی ہے. یہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، بشارت دے رہا ہے اس کی جنت کا جس سے تم کا وعدہ کیا ہے. اور نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں دنیا اور آخرت میں. یہ جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ مین کر رہا ہے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے. یہ لازمی آپ کو یہ محسوس ہوگا بیفور یو ڈائی. جو ہم نے بشارت دے رکھی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، 10 کون ہے 10 مبشر کو بشارت ملی ہے بس سب سے اب تک. آپ کو نہیں چاہیے؟ ہم کیا اس لیے آئے کہ ان کی بشارت سنیں گے، ان کو بشارت؟ ہم کس لیے آ رہے ہیں؟ ہم کس لیے محنت کر رہے ہیں؟ ہم دن رات کس کے لیے محنت کر رہے ہیں بھائی؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں بشارت ہو کہ ہماری بخشش ہو. دوسری کی بخشش ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ وہ ان کے ساتھ ہے. ہر آدمی اپنی جائے گا نا. بھائی مجھے بتائیں کہ دنیا میں جب بھی امتحان ہوتے ہیں، جو دنیاوی امتحان ہے اس میں یہ کب ہو رہا ہے کہ آپ امتحان میں اپنے امتحان پاس کیے، وہ آپ کو پاس کرا دیں گے. آپ نے اپنا امتحان دینا ہے، آپ نے زندگی، پھر آپ کی زندگی شروع ہو گئی. تو اسی طرح یہ ہے بالکل. تو میں نے یہاں پر یہ بتانے کا یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ آپ کا یہ وہ ایک کہتا ہے نا بیرومیٹر ہے، پیمانہ ہے. اف یو گیٹ دا گڈ نیوز، اگر آپ کو گڈ نیوز بشارت اللہ دے رہا ہے وایا اینجلز، اینجلز کے ذریعے آپ کو یہ اللہ بشارت دے رہا ہے جنت کی، تو آپ کو پہلے سے بتا رہا ہے یہاں پر اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف زدہ نہ ہو محزون نہ ہو. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور بشارت دے رہا ہے تمہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا. اور یہ بھی کہہ رہا ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے سرپرست ہیں اس دنیا میں جب تک تمہارے دنیا میں وقت ہے. اب تو ادھر آ رہا ہو، ادھر تو تمہیں مل جائے گا جو کچھ تمہیں جنت میں، لیکن ابھی بھی تمہارے اس دنیا میں بھی ہم تمہارے سرپرست ہیں، پروٹیکٹر ہیں. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہارے نفوس کو وہی چیز ملے گا جو تم سے وعدہ کیا گیا، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہ وہاں جائے کچھ اور ہو جائے گا، وعدہ جو تھا وہ وعدہ خلافی کر دے گا. تو میں آپ کو یہ لیکچر یہاں ختم کرتے ہوئے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آیات جو بتائے، بیسک ہمارا پورے لیکچر کا جو مین مقصد ہے کہ دنیا میں ہر آدمی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بتا دیا اللہ تعالیٰ ولی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہیں، ایمان والے ولی ہیں، اور آخر میں یہ فرشتے بھی ولی ہیں، سرپرست. اب میں یہ فرشتے پہ ایک الگ لیکچر دوں اور بیان کروں فرشتے کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیسے ہمارا ان سے انٹریکشن ہے، وہ ایک الگ لیکچر ہے. مگر میں نے بتا دیا اینڈ میں آپ کو، اینڈ سے مطلب زندگی میں آپ کو بشارت دیتے ہیں یہ بھی، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں. ہمیں یہ 3-4 یعنی اللہ، رسول، فرشتے اور ایمان والے، یہ ایک دوسرے کے ہم سرپرست ہیں. سوری، انسان ایمان والے ایک دوسرے کے ایک سرپرست ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے، قرآن میں اللہ نے بتا دیا ایمان والو تم وسیلہ تلاش کرو، قرب حاصل کرو اللہ تعالیٰ کا، ہے نا. تو وہ وسیلہ تلاش کرنے ان صاحب نے جب بتا ہی دیا واضح طور پہ، یہ کتاب قرآن جو ہے یہ بہترین وسیلہ ہے. اور اس کی آیات جو پہچان کرا رہی ہیں، اللہ کی پہچان کرا رہی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرا رہی ہیں، ایمان والے کی، اور جو کون زیادہ قریب ہے. تو پھر آپ کو جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ ایکس وائی زیڈ آدمی ہے، اس کو سمجھا جائے، اس کے ذریعے قرآن سمجھائے یا جو بھی سمجھیں، تو پھر آپ کو ایک اور چیز بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بھی چیک کریں اور اپنے کو بھی چیک کریں، وائس ورسا. کیونکہ ون سائیڈڈ بات نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ ہماری یہ وہ اس کتاب آیتوں میں ہم نے جو دیکھا کہ ان لوگوں نے یہ تو آئیڈینٹیفائی کر لیا یہ نیک لوگ ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا، یہ کہنا شروع کر دیا یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں بخشوا دیں گے.
اور یہ ہمیں قرب زیادہ قریب ہے اللہ ہمیں قرب دلانے کی، یہ اللہ کے نزدیک ہے، یہ وہ اگر ہیں. لیکن جب ہم قیامت پہ جاتے ہیں تو وہ صفا صفا انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے نہ تھا، ہم تو اللہ تعالیٰ آپ کے قربت میں لگے رہے، ہم تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں لگے. ان لوگوں کو جو آپ نے متا دیا اور جو ساز و سامان دیا اس کی وجہ سے انہوں نے سب کھو دیا. تو جو یہاں میں اتنی ساری جھوٹی جھوٹی باتیں ان پہ نیک لوگ جو اللہ کے لوگوں پہ آپ کہہ دیتے ہیں، تو کسی کی نیکی آپ کو جنت نہیں دے رہی. کوئی اگر آدمی جنونلی نیک ہے فرض کریے، اس کی بھی نیکی اس کے ساتھ ہے اور بوجھ بھی اس کے ساتھ ہے، سب چیز اپنی آپ کے ساتھ ہے. تو یہ سارا ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی آئیڈینٹیفائی ہو جائے تب بھی ہم کو اپنا کام کرنا ہے اور اس کے ذریعے ہم کو جنت حاصل ہو رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں جلد سے جلد سوال کرنا. شکریہ.